میں بھی مسائل پہ نہیں آ رہا ہوں, تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. میں نے آج وعدہ کیا تھا جناب زینب سے متعلق, تو تھوڑے سے بی بی کے فضائل پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر میں ایک مقدمہ بنا سکوں بی بی کی زحمتوں کے لیے کہ جو بی بی نے قربانیاں پیش کی. عزیزان گرامی, جہاں پہ بھی جناب زینب کبریٰ نے موقع ملا تو فوراً پیغام پہنچایا, اور یزید نے بہت کوشش کی بی بی سے مخاطب ہونے کی, بی بی نے سب نہیں اٹھایا, اس سے بات نہیں کی, اس کا جواب نہیں دیا, یہاں تک کہ امام سجاد پہ حرف آیا, اور امام سجاد میں خطبہ دینے لگے نا تو زنجیریں پکڑ کے بٹھایا گیا, کہا کہ نہیں آپ خطبہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کہا کہ نہیں آپ اس وقت قیدی ہیں ہمارے, قیدیوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے جس کے وہ محضر میں آتے ہیں, جس کے وہ قیدی ہوتے ہیں. اب جب امام سجاد کو روک دیا گیا خطبے سے, اور خطبہ دینے کی بار بار وہ لوگ اجازت نہیں دیتے تھے, یعنی روک لیتے تھے, اس وقت جناب زینب نے کہا کہ اب میری باری ہے کہ میں امامت کا دفاع کروں اگر میں پہنچا پاؤں اس بات کو. جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی اور کہا کہ میں خطبہ دوں گی, تو یزید نے فوراً مخاطب ہو کے کہا کہ نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے, بیٹھ جائیں آپ خطبہ نہیں دے سکتی. تو بی بی نے فوراً کہا کہ کون روکے گا مجھے خطبہ دینے سے؟ تو روکے گا؟ وہ ایک بلند مقام پہ اوپر بیٹھا ہوا تھا. اگر جو شام گئے ہوں زیارات پہ, دربار کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایک مقام بنا ہے جہاں پہ بیویوں کو بٹھایا گیا تھا, اور ایک سامنے اوپر بلند مقام ہے جہاں پہ وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا. تو بیوی نے مخاطب ہو کے کہا کہ تو مجھے روکے گا؟ یا ابن الطلقاء, جس کے بڑوں کو, ماں باپ کو, اجداد کو ہمارے بڑوں نے آزاد کیا ہو, کیا تو تیرے تو بڑے مر گئے ہوتے تو پیدا بھی نہ ہوتا اگر میرے نانا نے تجھے بخشا نہ ہوتا, تیرے بڑوں کو زندگی نے بخشی ہوتی. یہ ابن الطلقاء جس کو آزاد کیا گیا, کہ تو مجھے نہیں روک سکتا. اس نے بہت کوشش کی روک دیا جائے اس بی بی کو, خطبہ نہ کوئی نہیں دینے دے. اب سارا دربار, وہ جو 700 کرسی نشین آپ سنتے رہتے ہیں مرثیوں کے اندر, 400 یا 700 افراد وہ جو دربار میں موجود تھے, سب کے سب شور مچانے لگے کہ یزید یہ خاتون بوڑھی بھی ہے, قیدی بھی ہے, ہاتھوں میں رسیاں بھی ہیں, خاتون ہے, یہ کیا کر سکتی ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتی, خطبہ دے لینے دے, ان کو روکنے کی ضرورت نہیں, خطبہ دے لینے دے. یزید نے فوراً کہا کہ نہیں, جب بھی ان کے خاندان سے, بنی ہاشم سے کوئی خطبہ دیتا ہے تو بنو امیہ کی ہمیشہ خفت ہوتی ہے, ذلت ہوتی ہے. تم نہیں جانتے کس خاندان سے, تم نہیں جانتے کس کی بیٹی ہے, میں جانتا ہوں یہ علی کی بیٹی ہے. اب وہ جانتا تھا کہ بی بی پورا مجمع منقلب کر دیں گے. اب کیا کیا بی بی نے؟ میں پورا خطبہ نہیں پیش کر سکتا, وقت نہیں, چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں بی بی کے خطبے کے. بی بی نے کہا یا یزید کد کیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے یزید, تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا تو نے کر لیا, تو نے جتنا دھوکہ دینا تھا دے لیا, اگر تیرے میں اور ہمت ہے تو ہمارے خلاف اور زور لگا لے. بی بی مخاطب ہو کے یزید کو کہہ رہی ہے اس کے دربار کے اندر اس کی حکومت ہے, اس کی دولت ہے, اس کی فوج ہے, اس کا حکم ہے, لیکن جناب زینب کس طرح سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں کہ کھیدک وساسائیک وناسب جہدک, واللہ, اب بی بی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں, واللہ, خدا کی قسم, لا تمحو ذکرنا, ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے, ہمارا ذکر باقی رہے گا. اب وہ مجمع جو سن رہا تھا وہ کیا سوچ رہے تھے؟ یہ تو آج آپ سن رہے ہیں نا جو ماننے والے ہیں, تو آپ سب کو باور ہو چکا, کیونکہ یہ ہو چکا جو بی بی کہہ رہی تھی, سب کچھ ہو چکا. لیکن ذرا ایک مرتبہ تصور کیجئے, جب بی بی کہہ رہی تھی تو دشمنوں کا مجمع تھا, وہاں یزید کے لوگ بیٹھے تھے, وہ سوچ رہے تھے کہ یہ نبی کی نواسی ہو کے قسم کھا کے کہہ رہی ہے واللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ان کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے؟ بی بی نے دوبارہ کہا واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا, وہ جو ہمارے جد رسول خدا پہ وحی نازل ہوئی تھی وہ قرآن بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اب بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ آئے میں سادہ الفاظ میں پیش کروں. بی بی فرما رہی ہیں کہ اے یزید, نہ یہ تیرا تخت ہوگا نہ تیرا تاج, یہی تیرا شہر ہوگا, تیری قبر کا نشان نہیں ہوگا, ہر جگہ لکھا ہوگا سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید. جو بھی شام آئے گا وہ ہر جگہ لکھا دیکھے گا سیدہ زینب کا حرم اس طرف ہے, اسے نشان نظر آئیں گے. تیری قبر کا نشان بتانے والا کوئی نہیں ہوگا, اسی تیرے شہر کے اندر میرے بھائی کا نام ہوگا, میرے حرم کا مقبرہ ہوگا.
پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں اس باتوں کے نہیں کہ جناب زینب کبریٰ اس انداز سے مخاطب ہے، یزید تیرا نام مٹ جائے گا، تیری حکومت کا نام و نشان مٹ جائے گا، نام باقی رہے گا تو میرے بھائی حسین ابن علی کا رہے گا۔ عزیزان گرامی، جب ہمارے ہاں لندن میں پہلی مرتبہ جناب عباس کا علم نصب کیا جا رہا تھا نا، تو عاشور کاظمی مرحوم نے ایک شاعر نے شعر کہا تھا کہ زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا علم ہے۔ عزیزان گرامی، یا آج پوری دنیا کے اندر جناب زینب نے جو اس وقت وعدہ کیا تھا اپنے بھائی سے اور قسم کھا کے جملہ کہا تھا، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہمارا ذکر نہیں مٹے گا، اس وقت کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ ان کا ذکر کیسے نہیں مٹے گا۔ یزید بار بار سوچ رہا تھا میں نے حسین کو گھیر کے مار دیا، میں نے سر کو مار دیا، یہ کیا باتیں کر رہی ہیں، قسم کھا کے ایسی باتیں کہہ رہی ہیں۔ بی بی بار بار کہہ رہی تھی میں قسم کھا کے کہتی ہوں میرے بھائی کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، پوری دنیا میں میرے بھائی کا ذکر ہوگا۔ کوئی دنیا سمجھ نہیں سکتی تھی بی بی کیا فرما رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اے بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام، اے بی بی آپ پہ، آپ کے اجداد پہ درود و سلام کیا، آپ کیا جملے ادا کر رہی تھی۔ آئیں ذرا میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، بات کو مکمل کر دوں۔ بی بی نے ان جملوں کے اندر کہا، عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ مجمع منقلب ہو گیا، سارا مجمع، اور اسی خطبے کے آخر میں سارے لوگ کہنے لگے کہ یزید تو نے تو کہا تھا باغیوں کا قافلہ ہے، یہ بی بی بار بار کہتی ہے میں رسول خدا کی نواسی ہوں۔ اب فوراً بی بی نے آواز دی، قم یا سیدی و مولا، امام سجاد کو مخاطب ہو کے کہا، جو امام بیٹھے ہوئے تھے قریب کے اندر، تو کہا اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اب آپ کھڑے ہو جائیے۔ کب کہہ رہی ہیں؟ اپنے خطبے کے آخر میں، جب بی بی نے اپنے خطبے سے منوا لیا اپنی عظمت کو، جب یزید اور یزیدیوں کے درمیان میں بی بی نے منوا لیا کہ یہ بہت باعظمت خاتون ہے، تو بی بی نے کہا اب تو سمجھ گیا نا میں کتنی باعظمت ہوں، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا مولا، اب آپ کے خطبے کی باری ہے، میں سن میں بڑی ہوتے ہوئے یہ امامت کا وارث مجھ سے باعظمت ہے۔ یہ جملہ کہہ کے بی بی نے سب کے منہ بند کر دیے کہ اب کوئی میرے بھتیجے سجاد کو خطبے سے نہیں روک سکتا۔ اب امام سجاد کھڑے ہو کر خطبہ شروع کر دیا، کیوں؟ اب بی بی نے سارا ماحول تبدیل کر دیا تھا۔ ایک خطبے سے جو دربار کے اندر یزید کو شکست دیتے اسے زینب کہتے ہیں۔ اب یزید قسمیں کھانے لگا، کہا خدا کی قسم میں نے حسین کو نہیں مارا، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا۔ کیوں؟ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اب بغاوت ہونے والی ہے۔ کہا عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا، عمر سعد نے مارا تھا، میں نے حکم نہیں دیا تھا۔ عزیزان گرامی، جب مجرم اپنے جرم سے دامن چرانے لگے، سمجھ لے اس نے اقبال جرم کر لیا۔ جناب زینب اس ہستی کا نام ہے جو یزید سے اس کے دربار میں قتل حسین کا اقرار لے کے آئے۔ جب یزید خود کہنے لگا کہ میں نے نہیں مارا، اس کا مطلب ہے وہ جان رہا ہے۔ پہلے کہہ رہا تھا ہاں میں نے مارا، حسین نے بغاوت کی تھی، بیعت نہیں کر رہے تھے، پھر بعد میں کہتا نہیں میں نے نہیں مارا، اس کا مطلب ہے مان رہا تھا یہ جرم ہے، تبھی تو کہہ رہا میں نے نہیں مارا۔ جناب زینب نے اس سے کہلوایا کہ تو مجرم ہے۔ جب ایک پورا انقلاب برپا ہو گیا، امام سجاد نے خطبہ دیا، اور جب خطبہ دیا تو یزید نے آواز دی، کہا کہ خطبے کو روک دو، اور مؤذن سے کہا اذان شروع کر دو۔ عزیزان گرامی، میں آج کچھ جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت ہی سے گزر گیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں ہر روز کے 1 گھنٹے کے اندر ختم کروں، لیکن وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات تھوڑی سی دیر میرے ساتھ چلیے گا۔ جب جناب زینب کبریٰ پہلی مرتبہ آئی نا کوفے، مولا کو اپنی بیٹیوں سے بہت محبت تھی۔ ہر باپ کو بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر باپ علی ہو اور بیٹی زینب کبریٰ ہو تو پھر محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کو بہت محبت تھی بیٹیوں سے۔ کہا بیٹا حسن مجتبیٰ ذرا میری بیٹیوں کو مدینے سے کوفے لے آؤ، لیکن ایک جملہ کہا علیک باللیل، بیٹا رات میں سفر کرنا، دن میں سفر نہ کرنا، پردے کا اہتمام رکھنا، اماریاں سجا کے لانا، میری بیٹیاں آ رہا۔ جیسے امام حسن مجتبیٰ پہنچے نا تو ساری بہنیں انتظار میں تھی کہ بھیا کیسے آنا ہوا؟ کہ بابا نے آپ سب کو بلایا۔ ہر بیٹی تڑپنے لگی کہ بابا سے ہم ملنا چاہتے ہیں، چند مہینے گزر گئے ہم نے بابا کو نہیں دیکھا۔ ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر امیر المؤمنین جیسا باپ ہو، ساری بیٹیاں تڑپ رہی تھیں۔ جیسے ہی پہنچے نا امام حسن مجتبیٰ تو مولا نے دیکھا، کہا کہ باہر کوفے کی انتظار کیجئے گا،
میں رات میں خود بیٹیوں کے استقبال کے لیے آؤں گا. کہا کوفے والوں آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے, آج رات نبی کی نواسیاں کوفے میں آ رہی ہیں. روایت کے الفاظ ہیں کہ مولا خود کوفے کے باہر گئے اور امام حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا حسن میری بیٹی زینب کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دو. ناقہ کی مہار مولا نے ہاتھ میں پکڑی اور چلنے لگے. جیسے کچھ آگے بڑھے تھے مولا نے جناب زینب کو آواز دی, کہا بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹانا. بی بی نے پردہ ہٹایا, باہر دیکھا, کہا جی بابا فرمائیے. جیسے کہا نا بابا فرمائیے, تو مولا نے آواز دے کے کہا زینب یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. جب یہ لفظ سنا نا جناب زینب نے, یہ کوفے کا پہلا چوک ہے, بی بی نے پردہ گرا دیا. کچھ آگے بڑھے, مولا نے دوبارہ آواز دی, کہا بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹانا. بی بی نے کہا جی بابا فرمائیے. کہا بیٹی یہ کوفے کی پہلی گلی ہے. کچھ آگے بڑھے تھے, مولا نے آواز دی, کہا بیٹی ذرا پردہ ہٹانا. کہا جی بابا کیا حکم ہے. کہا بیٹی دیکھ لو یہ کوفے کا بازار ہے. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا, تڑپ کے اپنے بابا سے سوال کیا, کہا بابا یہ کوفے کی گلیاں, یہ چوک, یہ بازار آپ عباس کو بتائیں. بابا یہ محمد حنفیہ کو بتائیں. بابا میں گھر میں رہوں گی, بازاروں میں نہیں آؤں گی. اب میرے مولا سے رہا نہ گیا, تڑپ کے ایک جملہ کہا کہ بیٹی زینب کل یہی کوفہ ہوگا, آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا, ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی, بیٹی ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے. اور ایک جملہ کہا کہ بھائی کوئی ساتھ نہیں ہوگا, نہ حسن ہوگا نہ حسین, نہ عباس نہ محمد حنفیہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سنیں گے, میں تو بھی مصاحب پیش کرنے والا ہوں. میں نے آپ سے کل ہی کہہ دیا تھا کہ میں بی بی کے مصاحب تھوڑا طولانی پڑھا کرتا ہوں. آج ام المصاحب کے مصاحب. جب پیغمبر نے آغوش میں لیا تھا نا, تو پیغمبر نے بہت زیادہ جناب زینب کی کلائیوں کو چوما تھا. تو جناب زہرا نے پوچھا بابا اتنا کیوں رو رہے ہیں, روتے جاتے ہیں, میری بیٹی کی کلائیوں کے بوسے دیتے جاتے ہیں. کہا بیٹی مجھے شام کی قید یاد آ رہی ہے. اے میری زہرا یہ وہی زینب ہے جس کے رسیاں بندھیں گی. تو دونوں جناب سیدہ جناب رسول خدا بہت روئے. آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو جناب زینب کبریٰ جب کربلا میں تھیں, کربلا پہنچی ہیں, تو شب عاشور دونوں بیٹوں کو بار بار کہتے رہے میرے شیرو کل جب جنگ شروع ہوگی نا تو سب سے پہلے تم جنگ کے لیے جانا, مجھے رسول خدا کے سامنے, میری ماں زہرا کے سامنے سرخرو کرنا. اے میرے شیرو میں جانتی ہوں تم بہت بہادر ہو, بہت شجاع ہو. اے میرے شیرو جب جنگ کرنے جانا نا تو میں جانتی ہوں کہ تم جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچو گے, لیکن اے میرے شیرو پانی نہ پینا. ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں, سکینہ بہت پیاسی ہے, میرے بچوں پانی نہ پینا. جناب اونا محمد نے کہا اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد رہے گی. کہا بیٹا تم حیدر کرار کے نواسے ہو, جعفر طیار کے پوتے ہو, کل شجاعت کا نمونہ دکھانا. دونوں بھائیوں نے حملہ کیا. جب حملہ کیا نا, میں سارے مصاحب چھوڑ کے آگے گزر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بہت زیادہ طولانی مصاحب نہیں سننا چاہتے نا, میں مختصر کروں گا. جیسے ہی دونوں قلب لشکر پہ ملے نا تو عمر سعد نے حکم دیا کہ پورے لشکر سے کہو حملہ کر کے دونوں کو قتل کر دے. جیسے قریب سے وار ہونے لگے نا, ایک بچے کے سر میں کسی نے تلوار ماری, دوسرے کے گرز لگا, تو ایک بچے میں رمق باقی تھی. آواز کا ماموں ہماری مدد کے لیے آئیے. جیسے امام حسین قریب آئے نا تو ایک بچہ بھی زندہ تھا. اس بچے نے آواز کہا ماموں ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجیے گا, اور کہے گا اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی, اماں ہم فرات تک گئے تھے لیکن پانی نہیں پیا تھا, اماں ہم نے پانی نہیں پیا تھا. بس بھئی اجرکم اللہ. بی بی نے کیا کیا, 11 محرم کو جب چلی نا بی بی, تو دونوں بیٹوں کے لاشوں کو دیکھا. ناقہ پہ سوار تھی, اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے نا, بی بی کی نگاہ پڑی کہ ایک مقتل کے اندر 2 لاشیں پڑے ہیں.
بی بی نے دونوں لاشوں کو دیکھا، آنکھیں بند کر لیں اور آواز دے کے کہا اون محمد الوداع، اے میرے شیرو الوداع، ماں جا رہی ہے۔ بی بی نے گریہ نہیں کیا، بی بی روئی نہیں۔ جب جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے مدینے میں پوچھا تھا نا، کہا زینب مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ ہمارے بیٹوں کے لاشوں پہ روئی نہیں تھی۔ تو جناب زینب نے کہا عبداللہ آپ نے صحیح سنا۔ کہا زینب میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ روئی کیوں نہیں تھی؟ کہا عبداللہ دو وجہ سے نہیں روئی تھی، ایک تو مجھے بھائی سے شرم آتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی مجھے دیکھ کے رونے لگے، میری بہن کی ساری نسل ختم ہو گئی، اور دوسرے اس وجہ سے نہیں روئی تھی اے عبداللہ جب میں دیکھ رہی تھی نا کہ ساری بیویاں اپنے اپنے پشتوں کو رو رہی ہیں، تو اس وقت میں نے صبر کیا کہیں بیویاں یہ نہ سوچیں اب تو زینب بھی اپنے بچوں کو رونے لگی، اس لیے میں نہیں روئی تھی۔ اب بھائی سنیں گے، میں سارا مصائب چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، اولاد والے بیٹھے، اس سے آگے میرے لیے پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بی بی کربلا سے چلی، بیٹوں کو یاد نہیں کیا، بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں روئی۔ جب امام حسین لاشیں لے کے آئے تھے نا واپس، تو جناب زینب کو بلایا تھا، کہا فضہ ذرا زینب سے کہو بیٹوں سے ودا کر لے۔ جناب زینب آئیں، دونوں کے لاشوں کے بیچ میں بیٹھ گئی اور سینوں پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا اون محمد مجھے یہ بتاؤ اب میں حسین پہ کسے قربان کروں، اب میں کسے قربان کروں اپنے بھائی پہ۔ بس پہ سے جانے کی رامی بی بی اب کوفے پہنچی۔ بی بی نے کوفہ میں پہنچنے کے بعد اپنے بابا کے جملوں کو یاد کیا، کہا بابا آپ نے کہا تھا اسیر بنا کے لائے جاؤ گے، بابا آج میں اسیر ہوں۔ پھر آواز دی، کہا بابا شب ضربت آپ میرے مہمان تھے، آج میں آپ کی مہمان ہوں بابا، لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں بابا، مجھے پانی نہیں ملا۔ بی بی گریہ کر رہی ہیں، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہیں، لیکن کہیں کسی روایت میں نہیں ملتا کہ بی بی نے کوفہ میں جب اپنے بابا کو مخاطب کیا ہو تو اپنے بیٹوں کا مرثیہ کہا ہو۔ امام حسین کا ذکر کیا، جناب علی اکبر کا ذکر کیا، جناب عباس کا ذکر کیا، کہا بابا آپ کا عباس بھی مارا گیا، لیکن اپنے بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ ابھی بھی شام پہنچی، شام سے رہائی مل گئی، میں نے مصائب ختم کر دیے، 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا آپ کو، بس بھی ایک مرتبہ رہائی ملی، جناب زینب کبریٰ کو رہائی مل گئی۔ جب رہائی ملی نا تو امام سجاد سے کہا بیٹا سجاد کیا شرائط رکھی رہائی کی؟ کہا 3 شرائط ہیں۔ میں نے کہا شہداء کے سر واپس کر دو، دوسری شرط ہے تبرکات جو لوٹے تھے واپس کر دو، اور جو چادریں لے گئے تھے واپس کر دو۔ عزیزان گرامی پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا، جب وہ سر آیا نا تو جناب رباب کھڑی ہو گئی، دامن پھیلا کے کہا علی اصغر امثلوں کا تنہر، اے علی اصغر کہ تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا، اونٹوں کو نہر کیا جاتا۔ میں بعد میں پیش کروں گا، بس بھی ایک ایک کر کے سر آتے رہے، ہر بیوی روتی رہی، اتنے میں ایک سر آیا، ساری بیویاں تعظیماً کھڑی ہو گئی۔ جناب زینب آگے بڑھی، اپنے برقعے کا دامن پھیلا کے کہا کہ لاؤ میرے بھائی حسین کا سر مجھے دے دو۔ ساری بیویوں نے حلقہ باندھا، ہر بیوی گریہ کرنے لگی۔ جناب زینب نے نوحہ پڑھا کہ اماں یہ آپ کے حسین کا سر ہے۔ بس بھئی اتنے میں ایک آدمی 2 سر لے کے آ رہا، جیسے ہی وہ 2 سر آئے نا ساری بیویوں نے پلٹ کے جناب زینب کو دیکھا۔ جناب زینب نے سروں کو دیکھا، سروں کو دیکھنے کے بعد اپنا سر جھکا لیا۔ اس نے دوبارہ سوال کیا بتاؤ ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگا مجھے اتنا بتا دو کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا، کہا نہیں یہ 2 سر میری آقا زادی کے بیٹے ہیں، دونوں سر مجھے دے دو۔ جناب فضہ نے سر لیے، جناب زینب کے پاس آئے، کہا بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لو۔ کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے دونوں بیٹے حسین کا صدقہ دے دیے۔
اب میں واپس نہیں لوں گی. اب تڑپ رہی ہیں عجیب و غریب کیفیت. آخر ماں تھی. جناب فضہ نے بیٹوں کے سر لے لیے, بس پہ ودا کر لیا. اب چلی جناب زینب, آخر جملے پیش کر رہا ہوں, چلی شام سے دوبارہ چہلم پہ 40 پہ کربلا پہنچی. پہلے بھائی کی قبر پہ گئے. جب جا کے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا نا, کہ بھیا جب میں آپ سے پہلے ملنے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے تھے. بھیا میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں. بھیا میں شام سے لٹ کے آئی ہوں. بھیا مجھے گلے لگا لو. بھیا مجھے سینے سے لگا لو. بیوی نے بڑا گریہ کیا. امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما, کہا پھپھی اماں بس کیجئے, اب روتے روتے مر جائیں گی. جناب زینب کھڑی ہو گئی. پوچھا بیٹا سجاد, یہ میرے بھائی حسین کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ امام سجاد نے کہا پھپھی اماں یہ علی اکبر کی قبر ہے. جناب زینب نے دوبارہ قبر پہ گرا دیا اپنے آپ کو, پھر رونے لگی. پھر امام سجاد نے اٹھایا, کہا پھپھی اماں کب تک گریہ کیجیے گا؟ پوچھا سجاد یہ ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا یہ قاسم کی ہے. ایک ایک کر کے ساری قبریں بتا دی امام سجاد نے. جناب زینب نے ایک سوال کیا, بیٹا سجاد آپ نے ساری قبریں بتا دی لیکن میرے بھیا عباس کی قبر نہیں بتائی. کہا پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے, آئے میرے ساتھ چلے, میں چچا کی قبر پہ لے چلوں. جب چلی نا جناب زینب جناب عباس کی قبر پہ, تو بی بی نے ساری بیویوں کا راستہ روک کے کھڑی ہو گئی. راستہ روک کے جملہ کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو, بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے, بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے, بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے تھے, لیکن بیویوں مت بتانا میرے بھیا عباس کو, مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئے. حاضرکم اللہ, میں ختم کر رہا ہوں مسئلے. امام سجاد نے تیسرے دن سب بیویوں سے کہا پھپھی اماں واپس چلے, ہم مدینے جا رہے ہیں. بس بھئی رک کے 2 جملے سن لیجئے. میرا وعدہ ہے اگر آپ گھر جا کے بھی جملوں کو سوچیں گے نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے. آخری جملے پیش کر رہا ہوں. بیوی پہنچ گئی مدینے. جب مدینے پہنچی نا تو جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد مجھے پہلے نانا کے روضے پہ لے جاؤ, میں گھر نہیں جاؤں گی, اگر دیکھ سکے میرے کو تو دیکھیے گا. بی بی جیسے نانا کے روضے پہ پہنچی نا, بی بی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دروازے پہ رکھ دیے, اندر نہیں جاتی. کہا یا جدہ انی ناعیت الیک بملدک الحسین, نانا آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے سے کھڑی دیکھ رہی تھی جب شمر خنجر چلا رہا تھا. نانا میں نے خود حسین کو ذبح ہوتے دیکھا. سارا مدینہ بلند آواز سے رونے لگا. لوگ اس بلند آواز سے رو رہے تھے کہ بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی. بی بی کی آواز دب گئی. جب بی بی کی آواز دب گئی نا تو بی بی خاموش ہو گئی. اتنے میں سارے روتے روتے چپ ہو گئے. جب سب چپ ہو گئے نا تو بی بی نے ایک جملہ کہا, نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتے, نانا میں اپنے بازوؤں پہ نشان دکھاتی, نانا میں بتاتی مجھے کتنے تازیہ نے مارے. بس ایک مرتبہ امام سجاد نے پھپھی کا بازو پکڑا, کہا پھپھی اماں گھر چلے. جناب زینب نے کہا نہیں بیٹا مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی قبر پہ لے چلو. آئی ماں کی قبر پہ, ایک مرتبہ اپنے سامان میں سے کرتا نکالا, جناب سیدہ کی قبر پہ بچھایا اور ایک جملہ کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا. اماں حسین کو میدان کربلا میں مار دیا گیا. اماں ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ آنے لگا. جب امام سجاد نے دیکھا نا کہ دادی کی قبر پہ زلزلہ آ رہا, کہا پھپھی اماں رک جائیں. جناب زینب نے کہا اماں برداشت نہیں ہوا آپ سے؟ اماں آپ نے کرتا دیکھا, میں لاشاں دیکھ کے آئی ہوں. بس بے مجھے پڑھا نہیں جا رہا, آخری جملے پیش کر رہا ہوں.
اب آپ سے بھی نہ سننے کی آپ میں طاقت رہی، نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت رہی ہے، بس بے آخری جملے کو سنیں گے۔ بی بی گھر آ گئیں، کس کے گھر آئیں؟ اپنے بھائی کے گھر چلے گئے۔ بی بی بیٹھ کے بھی گریہ کر رہی تھی کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہ سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں۔ اب وہ ماں جس نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، جس نے شام میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، چہلم پہ بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، نانا کے روضے میں بیٹوں کو کوئی گلہ نہیں کیا، ماں کی قبر پہ بیٹوں کو کوئی شکوہ نہیں کیا، صرف حسین کو گریہ کیا، لیکن آخر ماں کا دل تھا۔ کب تک صبر کرتی؟ جیسے ہی گھر چلی اب بیوی کا کلیجہ پھٹنے لگا، دل منہ کو آنے لگا۔ جیسے ہی گھر میں پہنچی دو جانمازیں صحن میں بچھی دیکھی، دونوں جانمازیں اٹھائی سینے سے لگائی، کہا نا محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے کوئی لے دو۔ ابھی بھی تڑپنے لگی، ابھی بھی بیٹھ کے روئی رہی تھی، اتنے میں جناب عبداللہ گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے جناب عبداللہ گھر میں آئے نا، پہچان نہیں سکے جناب زینب کو۔ ایک جملہ کہا زینب کا بی بی کون ہے آپ، کیوں ہمارے گھر آئی ہیں؟ میری زوجہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے کہ عبداللہ پہچانا نہیں، عبداللہ میں زینب ہوں، عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، عبداللہ اور محمد مارے گئے۔ نہ جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے، زمین پہ گر گئے، پھر کھڑے ہوئے پھر گر گئے۔ جب دوسری مرتبہ گرے نا، جناب زینب نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ کہ نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا۔ زینب مجھے یہ بتاؤ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ کہ عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، بے پردہ بے چادر، شرابی کا دربار، کوفے کا بازار، باغیوں کے نعرے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بس میں مختصر سے دعا کروں گا، زیادہ لمبی دعا نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت تھک گئے۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام تھا۔ بی بی کربلا کے بعد مسلسل روتی رہی۔ پروردگارا واسطہ اس بی بی کے گریے کا، واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارا ہمارے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔